فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی طلب نے، کثرت کی ہوس نے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچتے ہو، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو۔ الہاکم لفظ سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے، اپنے اصل مقصد سے توجہ ہٹائے رکھے اور فضول اور گھٹیا کاموں کو اہمیت دے۔ التکاثر کثرت سے ہے اور اس کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے کثرت حاصل ہے۔ مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا اور مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا۔ تو الہاکم التکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اس میں کھو کر تم اللہ سے غافل ہو گئے ہو، عاقبت سے غافل ہو گئے ہو، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہو، حقداروں کے حقوق تم فراموش کر چکے ہو، حقوق کی ادائیگی اور اپنے فرائض تم یکسر بھلا بیٹھے ہو، اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہو۔ تمہیں اس دوڑ میں یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ اے انسان تو بس مال جمع کرنے کی ہوس میں اپنی زندگی کا معیار بھی بھلا بیٹھا، آگے نکلنے کی دوڑ میں تم اپنا انجام بھی بھول بیٹھے۔ خوب سے خوب کی تلاش، طاقت کا نشہ، فوجوں کا نشہ، کثرت کی بہتات نے تمہیں بالکل ہی اندھا بنا دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ مرتے دم تک یہ فکریں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ انسان کے حرص و ہوس کے پیمانے کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حدیث عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ الاشعری اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان لابن آدم وادیان من مال لا تبغى وادیا ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری 2 وادیاں ہوں تو وہ لازماً تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ سورہ الحدید کی آیت 20 میں انسانی زندگی کے جن مراحل کا ذکر ہوا ہے، ان میں آخری مرحلہ تکاثر فی الاموال والاولاد کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری عمر میں انسان کی یہ حرص مزید بڑھ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت 3 میں فرماتے ہیں: کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ حصول کثرت کے لیے تم محنت کرتے کرتے بالآخر تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوششیں فضول اور بیکار تھیں، اور ان میں کوئی کوشش اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے۔ تم جس چیز کی کثرت اور فخر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب وہ سب کچھ بیکار ہو گیا۔ اس میں
سے کچھ بھی تمہارے کام کا نہیں ہے۔ اب آیت 4 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں، یعنی یہ بات اتنی اہم اور زور دینے کے قابل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات کی شدت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ النبا میں بھی آتا ہے آیت 4 کلا سیعلمون، آیت 5 میں ثم کلا سیعلمون، یعنی ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کو تیار نہیں ہو، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کر رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ بہرحال جو ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی وہ تمام حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے جن سے تم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آیت 5 میں تیسری بار پھر اسی بات پر زور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے، یعنی موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا۔ دوزخ کے آثار کو تم موت کے فوراً بعد دیکھ لو گے، پھر جب تم قیامت کے دن میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو پھر اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تمہیں اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے گا۔ جواب طلبی تو تمہاری ہوگی لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ یہ قسم محذوف کا جواب ہے، یعنی اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے، یعنی اس کی سزا بھگتو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، اور پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پہلا دیکھنا دور سے ہوگا، یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اسی لیے اسے عین الیقین کہا گیا ہے، یعنی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کا یقین پکا ہو جائے گا، کیونکہ اب آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوزخ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد خوب یقین آ جائے گا، کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے گا۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عَنِ النَّعِیمِ، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سب ہی کو کرنی ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو لاتعداد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ اور اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو خدا داد ہیں، مثلاً جوانی اور صحت، جو اکیلے ہی ہزار نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایسی نعمتوں کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ ان کو تم نے کس قسم کی کوششوں میں صرف کیا تھا۔ اسی طرح آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد اور ہر طرح کی صلاحیت۔ نمبر 2، وہ نعمتیں ہیں جن میں انسان کے اپنے کسب کو بھی دخل ہے۔ کسب وہ جو اس نے خود کمایا، جس کے لیے اس نے محنت کی، جیسے مال و دولت اور ہر قسم کی جائیداد۔ ایسی نعمتوں کے متعلق دو طرح کے سوال ہوں گے کہ ان چیزوں کو کیسے اور کن کن ذرائع سے حاصل کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو خرچ کن کاموں میں کیا، یعنی ان کا مصرف جائز تھا یا ناجائز۔ اس کی مزید تفصیل کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہوگا؟ ہماری خوراک تو یہی 2 کالی چیزیں ہیں، کھجور اور پانی۔ دشمن سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کاندھوں پر رہتی ہیں، پھر باز پرس کس چیز کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاہم یہ تو ضرور ہوگا۔ ترمذی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مسلم۔ یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، چاہے کافر ہو یا مومن۔ جنہوں نے اپنی نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔